السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس دہم، صفحہ 122 تا 124، باب ششم صبر و شکر، مختصر سوالات 4 تا 18۔ پیارے بچوں، آج کا سب سے اہم ترین پیغام ہے آپ کے نام فارغ نہیں رہنا۔ فارغ رہنے سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا۔ جب آپ نے وقت کو ضائع کر دیا تو وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ آپ کا مقام، شخصیت، آپ دنیا میں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ناکامی میں بدل جائے گی۔ لہٰذا کسی صورت میں آپ نے فارغ نہیں رہنا، محنت میں لگے رہنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل کے لیکچر میں معروضی اور مختصر سوالات 1 تا 3 پڑھے تھے، تو آج سوال نمبر 4 سے آخر تک یعنی 18 تک ہیں۔ صفحہ نمبر 122 کھولیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو نعم العبد کہا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا ہے۔ مسلمان کو دکھ اور تکلیف کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر مسلمان پر کوئی مصیبت یا تکلیف آن پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ کسی مصیبت یا مشکل میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی مشکل یا مصیبت میں محض اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اگلا سوال، شکر کے کیا معنی ہیں؟ نیز شکر کرنے کے 3 طریقے کون کون سے ہیں؟ شکر کے معنی کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ قولی شکر یعنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی جزاک اللہ خیرہ، شکریہ، یہ تھینک یو، یہ الفاظ، یہ قولی شکر ہے۔ قلبی شکر دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے اور میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے۔ میں اتنا حقیر ہو کر اللہ کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں، یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ تیسری قسم ہے فعلی شکر، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب بھی کسی بھی عبادت کا وقت آ جائے، وہ حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو، فوراً آدمی اس کو کر گزرے، یہ فعلی شکر ہے۔ قرآن مجید میں شکر گزاری کا کیا انعام بیان کیا گیا ہے؟ قرآن کریم نے شکر گزاری کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں فراخی اور فراوانی کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اور مسلمان کو دکھ اور پریشانی کے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا، مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس حالت میں صرف اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کرنے پر ایک مسلمان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟
مشکل حالات میں صبر و ہمت سے کام لینے پر ایک مسلمان کو مندرجہ ذیل فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آزمائش میں کامیاب ہونے پر اسے بہترین انعام، بہترین اجر ملے گا۔ نمبر 2، اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کون سی قومیں آزمائش پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ جواب، وہ اقوام جو برے وقت میں انفرادی افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور وہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یعنی برا وقت قوم پہ آیا، آزمائش آ گئی، اب افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کرنا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انہی حالات میں صبر اور شکر ادا کیا جائے تو کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ شکر کا مفہوم کیا ہے؟ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایت کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے، اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہو اسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے بے شمار انسان کو نعمتیں دی ہیں، تو ساری نعمتوں کو اللہ کی اطاعت کے اندر ان کو استعمال کیا جائے، یہ ہے اصل میں شکر۔ بس آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، تو ان سے کوئی ایسے کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہو۔ اگر نافرمانی سرزد ہو رہی ہے تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ شکر کی مستحق کون سی ذات ہے؟ جواب، عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انعامات اور احسانات کی کوئی حد نہیں۔ قرآن کہتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وبشر الصابرین کی وضاحت کریں۔ وبشر الصابرین کا مطلب ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ مشکلات، مصائب اور تکالیف میں صبر کرنے والوں اور زبانوں پر صرف شکایت نہ لانے والوں کو قرآن مجید میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ رزق کی وسعت، نجات اور دنیا و آخرت میں روشنی ہے۔ صبر و شکر کس چیز کی دلیل ہے؟ صبر مسلمان کا ایک ایسا وصف ہے، کسی خوبی ہے جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے انسان رنج و راحت، خوشحالی اور تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ صبر شکر کا مفہوم تحریر کریں۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پہ قابو رکھا جائے، گھبراہٹ کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایت کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا کام اور یہی ہے آج آپ کا ہوم ورک کہ آپ نے مختصر سوالات 4 تا 18 4 تا 18 مختصر سوالات یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔